الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور کوئی آدمی اپنی سواری پر چڑھ رہا ہے جیسے اونٹ پر یا گھوڑے پر، اور دوسرا اس کو ہیلپ کر دیتا ہے چڑھنے میں، تو یہ اس کا چڑھنے میں ہیلپ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یا اس کے سامان کو یہ اونٹ پر اٹھا کر رکھ دیتا ہے یا نیچے اتار دیتا ہے، تو سامان کا رکھنا یا اتارنا یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھی بات کہنا، سچی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور انسان اپنے گھر سے مسجد تک جو پیدل چل کے آتا ہے تو ہر قدم چل کے آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اس سے دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ اسے اگر ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہٹانا بھی صدقہ ہوگا۔ یا کوئی چٹان پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، آنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھو دین اسلام نے صدقہ کا تصور کتنا پھیلا دیا۔ دوسرے بھائی سے خدمہ پیشانی سے ملنا، پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ سچی بات کا کہنا بھی صدقہ ہے۔ مسجد کی طرف چل کے جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو لوٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلا کسی پر نازل ہوتی ہے، اب صدقہ ہے جو اس بلا کو روک دیتا ہے راستے میں۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ صدقہ اس بلا کے ساتھ جھگڑتا رہتا ہے، قیامت ہو جائے گی اور وہ بلا بندے کے اوپر نازل نہیں ہوگی، صدقہ اس کو روک دیتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم صدقہ کریں اتنا ہماری زندگی میں فائدہ ہے۔